بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہبلی ایسٹ سے محترم جناب درگپا بجواڑ صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن بلدیہ محترم جناب نذیر ہونیال صاحب، کرناٹکا کے مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکرٹری محترم جناب لطیف خان پٹھان صاحب، محترمہ ناہیدہ خانم منا کٹور صاحبہ، محترمہ زہرا صاحبہ، محترمہ سلمہ سیدہ صاحبہ، محترمہ سلمہ ملا صاحبہ، حسین بن عرفان صاحب، راکیش بسوراج صاحب، شفقت صاحب، دادا پیر دبگا صاحب، تنویر بہاٹی صاحب، خواجہ صاحب ملا صاحب، حیدرآباد سے آئے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین بلدیہ، ذمہ داران، محبان مجلس، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ نورانی پلاٹ میں آ کر یہاں پر موجود آپ تمام لوگوں کو اور آپ تمام لوگوں کے موجودگی میں آپ کے سامنے میں اپنی بات کو رکھ سکوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے مجلس کے جلسے میں شرکت کی، اور میں آپ کو شروعات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل صبح 10:30 بجے ایک پد یاترا ہوگی جس میں میں بھی آؤں گا۔ یہ حضرت سید فتح شاہ ولی درگاہ سے اولڈ ہبلی تک یہ پد یاترا کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی آپ سے اور عوام سے ملاقات ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ کے درمیان میں دوبارہ آیا ہوں آپ سے اپیل کرنے کے لیے کہ 10 تاریخ کے دن آپ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب درگپا بجواڑ صاحب کے حق میں استعمال کریں۔ ان کا انتخابی نشان پتنگ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ نے ہی یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز کو ایک تاریخی کامیابی دلائی تھی۔ آپ ہی نے مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا تھا، اور ہبلی میں مجلس کا پرچم آپ نے اٹھایا، آپ نے مجلس کے پرچم کو لہرایا، آپ نے مجلس کے سیاسی سفر کا آغاز اللہ نے آپ کی دعاؤں اور آپ کے ووٹوں سے کیا۔ میں آپ سے دوبارہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارا سیاسی سفر جاری ہے، ہمارا سیاسی سفر آگے بڑھے گا، ہماری پولیٹیکل جرنی آگے بڑھے گی، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے متحد ہو کر یہاں پر مجلس کے کارپوریٹرز کو کامیاب کیا، اگر آپ 10 تاریخ کے دن ایک شیشہ پلا ہوئی دیوار کی طرح ایک ہو جائیں گے اور اپنا ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے مجلس کے پتنگ کے نشان پر، تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس کے امیدوار
दुर्गप्पा बिजवाड़ इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आपका नया एमएलए बनकर कर्नाटका की विधानसभा में जाकर हुबली ईस्ट की जनता यहाँ के गरीबों और मजलूमों की आवाज बनेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक अच्छा फैसला लीजिए और 10 तारीख के दिन तमाम लोग अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं हमारे नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आप सुबह की नमाज अपने मस्जिद में अदा करिए और नमाज फजर के बाद अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह आज तो हमारे इत्तेहाद को कामयाब कर दे। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह आज उन ताकतों को शिकस्त दे दे जो हमारे वजूद को इस मुल्क से, इस रियासत से मिटाना चाहती हैं। अल्लाह से दुआ करिए कि परवरदिगार हुबली में हमको एक ऐसा एमएलए दीजिए मजलिस का जो तमाम गरीबों और मजलूमों की आवाज बनेगा। अल्लाह से दुआ करिए कि परवरदिगार आज तो हमको हमारे वोट के इस्तेमाल के जरिए से बातिल ताकतों को शिकस्त दे दे और दुआ करिए कि परवरदिगार आज तो हमारे वोट के जरिए ना सिर्फ हुबली बल्कि पूरे कर्नाटका से शैतानी ताकतों को निस्तो नाबूद कर दे। ये दुआ करके मेरे नौजवानों आप पोलिंग बूथ को जाएंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, फिर अपने घर के जिम्मेदारों को आप लेकर जाएंगे, बुजुर्गों को लेकर जाएंगे, अपने घर की इज्जतदार खवातीन को साथ लेकर जाकर उनके वोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका एक एक वोट सही इस्तेमाल होगा तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला यहां से हमारे उम्मीदवार दुर्गप्पा बिजवाड़ नए एमएलए बनेंगे। और मैं नूरानी प्लाट के इलाके में खड़े होकर हुबली ईस्ट की जनता को एक पैगाम दे रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं कि जो कुछ थोड़ी बहुत सियासी बसीरत अल्लाह ने अपने फजल और करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में मुझे दी है, अगर कर्नाटका में कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी और आप दुर्गप्पा बिजवाड़ को अपना एमएलए बनाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम दुर्गप्पा बिजवाड़ को एक सेक्युलर गवर्नमेंट का मिनिस्टर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये सिर्फ दुर्गप्पा बिजवाड़ को एमएलए बनाने के लिए भी कोशिश करना है। एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो सेक्युलर गवर्नमेंट में दुर्गप्पा बिजवाड़ सेक्युलर गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगा और इंशाअल्लाह ताला वो मिनिस्टर बन के नूरानी कॉलोनी में आकर आपके हाथों से मिठाई खाएगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मगर आपको 50% बल्कि 90% काम आपको करना है। 10% काम मेरा यह है कि मैं इनकी कामयाबी के बाद आकर आपके हाथ से मैं भी एक लड्डू खाऊंगा, इनको भी एक लड्डू खिला दूंगा। तो इस बात को जहन नशीन करिए कि हमको यहां से दुर्गप्पा बिजवाड़ को सिर्फ एमएलए बनाने के लिए मेहनत नहीं करना है बल्कि मिनिस्टर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ये समझ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी एक नई बात करके जा रहा है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जिंदगी में ऊंचे ख्वाब देखता हूं और मेरा मानना यह है कि इंसान अगर ऊंचा और बड़े ख्वाब को देखता है तो उसको पूरा करने की मेहनत करनी चाहिए। मेरे ख्वाब सिर्फ इतना नहीं है कि मैं यहां से अपने कारपोरेटर को जिता दिया और खामोश हो जाऊंगा। मेरा ख्वाब यह है कि अगर आपके दिलों में मजलिस की मोहब्बत अल्लाह पैदा करेगा और आप मुत्तहिद होंगे और यहां से अपने एमएलए को कामयाब करेंगे तो हम सिर्फ एमएलए की कामयाबी पर खुशी मनाकर इत्मीनान की सांस नहीं लेंगे बल्कि कहेंगे कि अब हमारी मंजिल दूसरी भी है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरी जिंदगी का मकसद एक ही रहा है कि मैं किस तरह जो वक्त अल्लाह ने हम तमाम को इस दुनिया में दिया है
ہم اس کو کیسے اچھی طریقے سے استعمال کریں، غریبوں کو مضبوط بنانے کے لیے، کمزوروں کو طاقتور بنانے کے لیے، جو مظلوم ہے اس کو ظالم سے چھٹکارا دلانے کے لیے، تاکہ سیاست میں آپ کی ایک آواز ہو، تاکہ سیاست میں آپ کی ایک لیڈرشپ ہو، تاکہ سیاست میں آپ کو آپ کا جائز مقام ملے۔ یہ اسی وقت ہوگا، میری جذباتی تقاریر یا میرے تقریر کے الفاظ سے نہیں ہوگا، یہ جب آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے، جب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ میں اپنے مقدر کے فیصلے کر سکتا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں کہ میرے لیے کیا کرنا ہے۔ اگر آج آپ میں وہ سوچ پیدا ہو جائے گی تو یقین جانیے جو آج ہم خواب دیکھ رہے ہیں ان خوابوں کو پورا کریں گے۔ اور میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو اسد الدین اویسی پر الزام لگاتے ہیں، تم میری سیاسی زندگی کو نہیں جانتے۔ جب میں برطانیہ سے قانون کی اور بارٹ لا کی ڈگری لے کر واپس آیا تو میں اپنی پارٹی کا ایک ہی ایم ایل اے تھا، میں ایک ہی ایم ایل اے تھا اپنے پارٹی کا۔ اس وقت بھی لوگ مجلس کی مخالفت میں تانے مارتے تھے کہ یہ لندن سے پڑھ لکھ کر آیا ہے، یہ تقریر برابر نہیں کر سکتا، یہ ایک ایم ایل اے کیا کرے گا؟ مگر اللہ کا ہمیشہ فضل اور کرم رہا، صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دعا ہے اہل دل کی اور دعا ہے میرے مرحوم والد کی اور میری ماں کی کہ میں جستجو کیا، محنت کیا۔ ایک ایم ایل اے تھا اس وقت کے آندھرا پردیش کی 280 یا 90 کی اسمبلی تھی۔ اللہ نے مجھے بولنے کا سلیقہ، میں اکیلا ہو کر 5 سال تیلگو دیسم کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ لوگ بولتے تھے کہ کون ہے یہ جو اکیلا کھڑے ہو کر یہ کام کرتا ہے۔ پھر اللہ نے مجلس پر کرم کیا، 1 سے 4 ہوئے اور 4 سے 7 ہوئے۔ ایک ایم پی تھا، اللہ نے 2 کر دیے۔ اب ہبلی میں کارپوریٹر ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ یہاں سے ایم ایل اے بنائیں گے، آپ بنائیں گے اپنا ایم ایل اے انشاءاللہ تعالی۔ آپ درگپا بجواڑ کو اپنا ایم ایل اے بنائیں گے؟ زور سے بولو، آپ اپنا ایم ایل اے بنائیں گے؟ آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے؟ میری ماں اور بہنیں آپ بھی ہاتھ اٹھا کر بولو کہ آپ مجلس کا ساتھ دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارا سیاسی سفر رہا ہے۔ میں اگر آج ہبلی ایسٹ کو آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو میں کوئی چمن میں چل کر نہیں آیا ہوں، میں کوئی پارک میں چل کر نہیں آیا ہوں۔ مجھے بھی تکالیف اور مصائب اور مشکلات کے راستوں سے گزرنا پڑا میرے مجلس کے رفقاؤں کے ساتھ۔ ہم نے بھی باطل طاقتوں کا مقابلہ کیا حیدرآباد کی سرزمین پر، ہم نے بھی ان طاقتوں سے مقابلہ کیا جو ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے تھے، ہم نے بھی الزامات کے طوفانوں کا مقابلہ کیا، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے تاریخ، اور جب سالار نے قسم کھائی تو جو الزام لگانے والے تھے اللہ نے ان کو گمنام کر دیا۔ آج جو مجھ پر الزام لگانے والے سنو، میں جیل کو 1 مرتبہ نہیں گیا، کئی مرتبہ جیل کو گیا ہوں۔ میں حکومتوں کا داماد بن کے رہا ہوں جیل میں، یاد رکھو۔ میں کوئی یہاں سے کوئی پلین سے یا چل کر نہیں آیا ہوں، میں 50 دن جیل میں رہا۔ 1998 کا پورا فٹ بال کا ورلڈ کپ جیل میں دیکھا میں۔ چندرا بابو نائیڈو مکھیہ منتری تھے، بولتے تھے اویسی باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ میں نے کہا تم کہیں پر بھی رکھو، ہم الحمدللہ رب العالمین بولنے والے ہیں۔ تم نے جیل میں رکھا، ہم نے کہا اللہ تیرا فیصلہ قبول ہے۔ جیل میں 50 دن ہم کو رکھے، اور الحمدللہ جب بیل ہوئی تو بیل کا کنڈیشن یہ لگایا گیا کہ اویسی بھاشن نہیں دے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کب تک میری زبان کو روکیں گے۔ جیل سے نکلا
تو 1 سال کے بعد چندرا بابو نائیڈو نے تیلگو دیسم کی حکومت نے حیدرآباد میں MLA تھا، پولیس کے ذریعے مجھے مارا اور پیٹا. پولیس ٹاسک فورس کے ذریعے ایک جلوس جا رہا تھا اور گھروں میں گھس کر دنگائی لوگ ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد معصوم لوگوں کے گھروں میں توڑم پھاڑی کر رہے تھے. تو وہاں کی ہماری ماں اور بہنوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اویسی جلدی آؤ، ہمارے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، ہماری بچیوں پر مارا جا رہا ہے. میں دوڑتا ہوا گیا، مجھے گرفتار کر لیا گیا. پولیس کو آرڈر نائیڈو دیا تھا کہ اویسی کو ختم کر دو. مجھے گرفتار کر کے مجھے اتنا مارا لکھوں سے. میرے ساتھ ہمارا ایک ساتھی یونس تھا، اس کے پیر پر گولی ماری گئی. مجھ سے سروس ریوالور سے 2 گولیاں چلائی گئیں. میرے سر پر 18 ٹانکے لگے. پوری پیٹھ اور جسم پولیس کی لاٹھیوں سے لہو لہان ہو گئی، مگر میرے حوصلے میں کمی نہیں آئی. جب میں اسپتال میں تڑپ رہا تھا تو میرے والد کی اللہ مغفرت کرے، انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ اسد الدین ہمت نہیں ہارنا، اس راہ میں انہی راستوں سے تم کو گزرنا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد مرحوم نے مجھ سے کہا تھا کہ آج تم کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ روڈ پر لٹا کر تم کو مارا گیا، تمہاری انا کو تکلیف ہو رہی ہوگی. مگر میرے والد نے کہا، کیا کہا نوجوانوں سنو. میرے والد نے مجھ سے کہا کہ امام احمد بن حنبل کی قربانی کو یاد کرو کہ ان کو بغداد کے بازاروں میں پیٹا گیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا تھا. میرے والد نے کہا کہ ہمت مت ہارو، جو ظالم حکمران تم سے یہ کام کیا ہے اللہ اس کا جواب دے گا. میرے حوصلے اس وقت پست نہیں ہوئے، آج کیسے پست ہو سکتے ہیں. میں نے پولیس کی لاٹھیاں کھائیں، اپنے جسم سے خون کو بہایا. مجلس کے رفقا اگر آج تمہارے سامنے کھڑے ہیں تو محمد غوث کی شہادت ہمارے سامنے ہے. ارے ہم قربانیاں دے کر آئے ہیں، ہم ان کانگریسیوں کی طرح ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر یا پلین سے اتر کر سیاست نہیں کرتے. میری گاڑی پر گولیاں چلائی گئیں، اللہ نے مجھے بچا لیا. سب نے کہا کہ مت جاؤ اتر پردیش کو، میں نے کہا میں جاؤں گا. اور میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تم زندہ ہو، تم کیسے ہو؟ میں نے کہا کہ اماں اچھا ہوں. تو اماں نے کہا جاؤ بیٹا کام کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. میری بیوی میرے ساتھ تھی، دلی میں میری بیوی میرے ساتھ تھی. میں نے اپنے بیوی سے کہا کہ اب آپ حیدرآباد واپس جاؤ. ہماری بیوی نے کہا کہ جاؤ، اللہ آپ کے ساتھ ہے. ارے یہ ہم اس میدان میں آئے ہیں تو یہ تربیت لے کر آئے ہیں. میں یہاں پر کوئی پھول برسانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں. میری بات کو سنو، شاید یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو جائے، مگر میں تم کو بتا رہا ہوں جب تک ہم زندہ رہیں گے ظالم سے مقابلہ کریں گے، جب تک ہم زندہ رہیں گے مظلوموں کا ساتھ دیں گے، جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم کمزوروں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے کمزور کسی مذہب کا ہو. کمزور کمزور ہوتا ہے. اور یہ الزام لگانے والے کانگریس پارٹی کے لوگ یہ جوکر ہیں اور کانگریس کے نوکر ہیں. یہ لوگ یہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے الزام لگانے کے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ آج آپ کو ایک فیصلہ کر لیجئے کہ 10 تاریخ کو کچھ بھی نہیں، صرف پتنگ کے نشان پر بٹن دبایا جائے گا. ارے یاد رکھو یہ آپ کی آواز ہے. کرناٹکا کی اسمبلی کا الیکشن ہے اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ دیش کے پردھان منتری بات کر رہے ہیں، مودی جی اپنے بھاشن میں بولتے ہیں بھائیوں بہنوں جب پولنگ بوتھ کو جائیں گے وہ بجرنگ بلی بول کے بٹن دبانا. تو کانگریس کے ڈی کے بولے
ہم مندر بنائیں گے اور کانگریس پارٹی بھول گئی. الیکشن سے پہلے کانگریس کے یہ چمچے، یہ جو کانگریس کے غلام ہیں، جو اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں، یہ کانگریس کے چمچے، یہ غلام بول رہے تھے، کود کود کر بول رہے تھے بجرنگ دل پہ بین ہو جائے گا. میں آپ کو یاد ہوگا، میں نے یہی ہبلی میں آج سے 5 دن پہلے کہا تھا یہ کانگریس دھوکہ دے گی، اور کیا ہوا؟ یہی ہبلی کے شٹکر صاحب جو بی جے پی میں تھے، بی جے پی کے چیف منسٹر تھے، آر ایس ایس کی چڈی پہن کے لٹ پھر آئے، پھر پینٹ بھی پہنے، پھر بی جے پی کے سی ایم بنے. جب بی جے پی کو چھوڑ کے کانگریس میں آئے تو انہوں نے بھی کل کہہ دیا بجرنگ دل پہ بین نہیں لگ سکتا. اب بتاؤ کون آپ کے جذبات سے کھیل رہا تھا؟ کیا اسد الدین اویسی نے سچ نہیں کہا تھا کہ کانگریس جھوٹی ہے، جھوٹ بولے گی ووٹ لینے کے لیے؟ آج شٹکر صاحب کہہ رہے ہیں بین نہیں کر سکتے. اچھا چلو تم بین نہیں کر سکتے نا، تم تو جھوٹے ثابت ہوئے ہو. ویرپا مولی بول دیے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جب تم بین نہیں کر سکتے تو ایک بات بول دو کہ اگر تم پاور میں آؤ گے تو تم ہبلی میں جو مسجد کو شہید کیا گیا تھا اس کو دوبارہ بنائیں گے. بولو گے کانگریسیوں؟ کھل کے بولنا، کھل کے بولنا، کان میں کھس کھس نہیں کرنا بزدلوں کی جیسا. اب میں آج بول رہا ہوں، کل سے فون شروع ہو جائیں گا، ان کے چمچے آ کے کس کس کریں گے کان میں. اویسی بولتا ہم کرتے نا، چناؤ ہو جائے رہے کھل کے بولو. جیسا میں کہہ رہا ہوں تمہارے اختیار میں ہے، اس دوبارہ مسجد کو بناؤ، اس روڈ وائڈنگ کے پلان کو کینسل کرو. تم قانونی طور پر تم کر سکتے. تم ایک 300 سال کی پرانی اہل بیت کی درگاہ کو تم نے سادات کی درگاہ کو شہید کر دیا، مگر ڈی کے اس پر کچھ نہیں بولیں گے. مندر بنائیں گے، مسجد نہیں بنائیں گے، درگاہ کو نہیں بنائیں گے. تو کیا ہے آپ کی اہمیت اور قیمت؟ بتاؤ مجھے، کیا قیمت ہے آپ کی؟ بتاؤ. آج کرناٹکا کا چناؤ ہو رہا ہے، ہبلی کا چناؤ ہو رہا ہے، کانگریس بڑے بڑے لیڈروں کو لا رہی ہے، جمعے کی نماز پڑھا رہی ہے. نماز بھی پڑھ لیے، اگر میں نہیں آتا تو نماز بھی نہیں پڑھتے مسجد کو آ کے. چلو میری وجہ سے تم آ گئے. آئے تو کیا بولے؟ آئے تو کیا بولے؟ کچھ نہیں بولے، خالی ووٹ دے دو. کانگریس کے لوگوں بتاؤ، آج کرناٹکا کا چناؤ ہے، حجاب پہ بات نہیں ہوگی. ہم حجاب پہ بات کیے، گوشت کی دکانیں بند کر دی بی جے پی، قریش برادری کے لوگ برباد ہو گئے، اس پہ بات نہیں کرتے. جب میں ہبلی میں اپنی تقریر میں بات کو کیا تو مجھے کئی لوگ فون کیے، بولے کیا بول رہے وہ اسی صاحب؟ میں کہا کیوں، آپ کو پیٹ میں کیوں درد ہو رہا؟ بولے نہیں آپ حجاب کی بات کیے. میں نے کہا میں نے حجاب کی بات کی، کیوں نہیں کروں گا؟ امبیڈکر کے بنا ہوئے سمویدھان میں آرٹیکل 29 یاد رکھو. کیا ہے آرٹیکل 29؟ اگر کوئی آر ایس ایس کا آدمی بولا حجاب، بولے 29 آرٹیکل رائٹ ٹو کلچر. کوئی کانگریسی بولا تو بولا بیٹ آرٹیکل 29. میں آرٹیکل 29 کی بات کر رہا ہوں، رائٹ ٹو کلچر. میرے کو بولے کیوں اٹھاتی ہے بات کو؟ میں کہا کیوں نہیں اٹھاؤں؟ اب کیا میں تمہارے سے پوچھ کے تقریر کروں؟ تم میرے کو لکھ کے دیں گے کیا بولنا؟ میں نے کہا تم آ کے میری بھاشن کو سنو.
شاید تمہاری زبان بھی سچائی کو بولنا شروع کر دے گی انشاءاللہ۔ آپ بتائیے، حجاب کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے؟ نہیں، حجاب پہ بات کرے تو بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا، یہ کانگریس کے لوگ بول رہے ہیں۔ ارے بی جے پی کو فائدہ، کرناٹکا میں 2019 کے لوک سبھا کے چناؤ میں پورے سیٹ، ایک سیٹ کو چھوڑ کے بی جے پی جیت گئی، تو کیا جب حجاب کا مدعا تھا؟ نہیں تھا، کیسا جیتی؟ اس پر کوئی نہیں جواب دیتے۔ حجاب مدعا ہے، مجلس کا ایم ایل اے جیتے گا تو درگپا بجواڑ کرناٹکا کی ویدھان سبھا میں جائے گا، اور جب ایم ایل اے کا ووٹ لے گا تو اس کے ساتھ ہماری حجاب پہننے والی بیٹیاں رہیں گی۔ اسمبلی کو درگپا لے جا کر اسمبلی میں بولے گا کہ حجاب کے اوپر جو غلط قانون بنایا گیا اس کو واپس لو۔ اور جس طرح اسد الدین اویسی کو لوک سبھا میں اوت لے رہا تھا، تو اوت لیتے وقت میں جب جا رہا تھا اوت لینے کے لیے تو بی جے پی والے شروع ہو گئے، یہ نعرہ وہ نعرہ، یہ نعرہ مارنا شروع کر دیے۔ تو میں نے بھی کیا کیا، اوت لے لیا اللہ کے نام پہ، اس کے بعد میں نے کہا تکبیر، اللہ اکبر، اس کے بعد میں نے کہا جے بھیم۔ وہ پورے پریشان ہو گئے، یہ کیا تم نیا کام کر دیے؟ میں نے کہا تم ہم کو نعرہ مارے تو تمہارا جواب ہم نہیں رکھتے، ہم کسی کا قرضہ نہیں رکھتے، ہم نے یہ جواب دے دیا اور قرضے کو اتار دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کو کامیاب کریے۔ یہ کانگریس میں دم خم نہیں رہا مقابلہ کرنے کے لیے، اور یہاں کے ایم ایل اے صاحب جو 10 سال سے کانگریس کا ہمارا ووٹ لے کر جیت رہے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں ایم ایل اے صاحب، یہ عیدگاہ کا مسئلہ آیا تو تم غائب کیوں ہو گئے؟ عیدگاہ کا مسئلہ آیا تو تم عیدگاہ کمیٹی کے ممبر ہو، تم غائب ہو گئے، کیوں غائب ہوئے؟ نہیں، بی جے پی کو ووٹ مل جاتا، یعنی میری عیدگاہ کا مسئلہ آئے گا، ہبلی کی عیدگاہ کا مسئلہ آئے گا تو تم گونگے ہو جاتے ہو۔ اور پھر 10 سال سے ٹیپو جینتی بنائی گئی، کانگریس کا ایم ایل اے دکھا آپ کو؟ دکھنا چاہیے آپ کو، آپ کا ایم ایل اے ٹیپو جینتی میں دکھنا چاہیے، ایم ایل اے ٹیپو جینتی میں دکھنا چاہیے نا۔ درگپا آئے گا، ایم ایل اے بنے تو آئے گا، درگپا آپ آئیں گے ٹیپو جینتی میں؟ آنا درگپا، انہیں کانگریس کا ڈر کے نہیں آیا، تم ٹیپو کی طرح جانا، بے خوف ہو کر جانا انشاءاللہ۔ یہ آپ کے ایم ایل اے صاحب۔ پھر اچھا ایم ایل اے صاحب، آپ کے بھائی کا بھی قصہ ہے، منجوز ہاؤس کا ہے۔ ایم ایل اے صاحب یہ کیا قصہ ہے؟ یہ کیا قصہ ہے اس بچی کی سوسائڈ کا؟ اس پر کچھ بولو ایم ایل اے صاحب، ہمارا ووٹ تو لے رہے ہیں، نہ عیدگاہ کے مسئلے میں بولتے، نہ ٹیپو جینتی کے مسئلے میں بولتے، نہ مسجد اور درگاہ کو شہید کر دیا گیا کانگریس کے ایم ایل اے، بالکل منہ بند۔ اور اس کے بعد اولڈ ہبلی میں گڑبڑ ہوئی، کچھ نہیں۔ اچھا ایم ایل اے صاحب، آپ کے بھائی کا بھی کیا چکر ہے یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی قصہ معلوم ہے، اب یہ نہیں بولتے۔ آپ بتائیے کہ 10 سال سے ملے ہیں، آپ نے ہبلی کی جنتا کے، ہبیز کی جنتا کے لیے کیا کیا؟ روڈ وائڈننگ کے نام پر محمود شاہ قادری کی درگاہ کو ڈیمالش کر دیا، ہمارے 150 بچے جیل میں ہیں پچھلے 14 مہینے سے۔ کیا کوئی کانگریس کا لیڈر بات کر رہا ہے ان بچوں کے لیے؟ 14 مہینے سے ہبلی کے بچے جیل میں ہیں۔ میں دیکھا ہوں اس خاندان کی ایک ہماری بہن مجھ سے اپنی بیٹی کے ساتھ آ کر ملی، 8 سال کی 6 یا 7 سال کی بچی تھی۔ ہماری بہن نے روتے ہوئے کہا کہ اویسی صاحب
14 महीने हो गए मेरी बेटी को उसके अब्बा को देखे हुए। अब बताओ कैसी जिंदगी गुजार रही होंगी मैं। क्यों नहीं कांग्रेस बात करती इसके ऊपर? यूएपीए का कानून कांग्रेस ने लगवाया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन का कानून अमित शाह 2019 में लाए थे। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो, बल्कि आज घर को जाएंगे तो यूट्यूब पर डालो ओवैसी स्पीच इन लोकसभा ऑन यूएपी अमेंडमेंट। कांग्रेस अमित शाह के साथ उस कानून को और खराब कर दी। मैं अपनी तकरीर में कांग्रेस के एमपी की तरफ से इशारा करके बोला कि अल्लाह तुमको जेल में डालेगा तो तुमको गरीबों की तकलीफ समझ में आएगी। अल्लाह तुमको जेल में सड़ाएगा तो तुमको मालूम होगा कि कैसी तकलीफ गरीबों को उठाना पड़ता। तो पूरे कांग्रेस के लीडर्स खड़े हो गए, एमपी हमको बोल रहे हैं आप। मिला क्यों, तुम क्या दूध के धुले हुए है? अरे तुमको क्या, तुम्हारे पार्टी को बोलते हम। आज आप देखो वो बच्चों की बेल नहीं हो रही है। यूएपीए का सबसे गलत कानून है, सख्त कानून है। पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है, न अमेरिका में है, न रशिया में है, न ग्रेट ब्रिटेन में है। अमेरिका के पेट्रियट एक्ट से बदतरीन यूएपीए का कानून है, और उसको कानून लगा दिया गया। मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए। मैंने हमारी उस बहन से वादा किया, और हमारे बुजुर्ग यहां पर पीछे बैठे हैं। मैंने उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से भी बात की। इंशाअल्लाह ताला हम उन बच्चों की रिहाई के लिए लड़ेंगे। जो कुछ अल्लाह ने हमको दिया हम उसको इस्तेमाल करेंगे। उनको घर लाएंगे ताकि वो हुबली को आकर अपने घर में अपनी औलाद से, अपनी बीवी बच्चों से मिल सके और एक नॉर्मल जिंदगी को गुजार सके। ये कांग्रेस के एमएलए उस वक्त भी एक लफ्ज नहीं बोला। बताओ आप क्यों वोट देंगे उसको? आपका तो इखलाकी फरीजा यह है कि आप कांग्रेस को वोट ना दें। जो बच्चे जेल में सड़ रहे हैं उनकी बात करने से डरता है, वो तुम्हारे वोट का हकदार नहीं है। मेरी बात को जानो आप। 158 हुबली के बच्चे जेल में उस मनूस यूएपीए के कानून में। डीके शिव कुमार क्यों नहीं बात करते इन बच्चों के बारे में? डीके शिव कुमार बात करो ना इन बच्चों के बारे में। सोनिया गांधी आज हुबली में है, राहुल गांधी हुबली में है। अरे बात करो, मस्जिद को शहीद कर दिया, दरगाह को तोड़ दिए। हुबली में 150 बच्चे हैं, मगर शेतकर के लिए तायीद करने सोनिया गांधी आती है, जो आरएसएस से निकला और आज भी आरएसएस में है। और गुनाहगार मैं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी बात करता हूं, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ता हूं। अरे जब तक जिंदा रहूंगा लड़ूंगा। गोलियां मेरी आवाज को खत्म नहीं कर सकेगी। तुम उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ोगे। ये आपका सेक्युलरिज्म है। तुम ऐसे मुकाबला करोगे मोदी से, तुम ऐसे मुकाबला करोगे। मैडम सोनिया गांधी, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप एक आरएसएस के आदमी के लिए कैंपेन करने आएंगी। जगदीश शेट्टर तो आरएसएस से आया है। अफसोस का मुकाम है कि आइडियोलॉजी की लड़ाई में कांग्रेस नाकाम है और इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। इनके जोकर, इनके नौकर, इनके गुलाम, इनके दुम छल्ले। अरे तुम पूछना चाहिए था। मगर कांग्रेस का मामला यह है कि जो बीजेपी से निकल गया, इनके पास एक सर्टिफिकेट देने की दुकान है, वो लगा के लगा देते, तू सेक्युलर, बाकी के कम्युनल। अरे कांग्रेसियों, तो मुझे तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा सर्टिफिकेट तो मेरे मरने के बाद हशर के मैदान में अल्लाह देगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मेरे सीधे हाथ में इंशाअल्लाह। आज अजीज दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, कोई इनके पास नहीं है। सिद्धरामैया बोलते अहिंदा अहिंदा की सियासत। ये कौन सी अहिंदा की सियासत है कि तुम मुख्यमंत्री बन जाते हो अहिंदा के नाम पर, हम जेल को चले जाते हैं। अहिंदा के नाम पर तुम मुख्यमंत्री बन जाते हो, हमारा हिजाब छीन लिया जाता। अहिंदा के नाम पर तुम मुख्यमंत्री बन जाते,
اور ہماری درگاہ کو مسمار کر دیا جاتا، مسجد کو شہید کر دیا جاتا. یہ کون سا ہندہ ہے